میں اجتماع میں گیا کراچی، اجتماع میں 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات، زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ کیا. تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں، شارٹ ہو گئے. صحبت اٹھائی. تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا، میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے، ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے، کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے. تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے. تو میں گیا وہاں، کچھ تبلیغ کے اکابر تھے، ملاقات کا موقع مل گیا. وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا، وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے، نہ کوئی وسائل تھے، بل لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے، کچھ وقت لگاؤ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں، کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے، سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیس نہیں، ٹھیک ہے نا، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کوئی پروفٹ نہیں ہے، سب فی سبیل اللہ، ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے، انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا، ہم بھی گھننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ، ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے. پھر ہی پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیگ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں، یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں، اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیگ پہ بٹھایا، میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا، میں کھا لوں گا. یہ دیگ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا، مفتی صاحب کا بزنس ہے، کس کا، دیگوں کا. عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں، بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے، یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے، ہم تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے. دیکھو ایک کوئی دیگے کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا، لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو، اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کا آرڈر تو کر دوں گا، لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں، اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر، جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے، دیگ کا آرڈر کر دیا، بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اور ایک نہیں ہے، لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے، درجنوں فیکٹریاں، ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے، خاک میں ملایا ہوا ہے. غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں، جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.